بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 184 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ یعدہم ویمنیہم سے لے کر آیت نمبر 126 محیطہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، یعدہم ویمنیہم، شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو ہوا سے دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے ہی کرتا ہے۔ تو شیطان کا ذکر چل رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ ان سے لمبی لمبی عمر کی وعدے کرتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، اور اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف ان کو ابھارتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے نا تکلیف میں پڑ جاؤ گے اور ایسی ایسی لذتوں سے پھر محروم ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کو دھوکہ ہی دے رہا ہے۔ جی یعدہم طول العمر، وعدہ کرتا ہے ان سے لمبی عمر کی، لمبی لمبی کہ تو اتنی لمبی عمر ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ علیک لیل طویل، اور شیطان تبکی دیتا ہے اور فجر کی نماز سے مسلمان کو سویا رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو بڑی لمبی رات پڑی ہے۔ وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، نَيْلَ الْأَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا، کہ دنیا میں ان کی تمنائیں، ان کی امیدیں پوری ہو جائے گی۔ وَأَلَّا بَعْثَ وَلَا جَزَاءَ، اور نہ کوئی قیامت میں اٹھنا ہوگا اور نہ ہی کوئی سزا اور جزا ہوگی۔ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان بِذَلِكَ، یہ وعدے کر کے اور یہ امیدیں دلا کے، إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکہ، فریب، محض فریب، باطلاً، یعنی یہ وعدہ باطل ہوتا ہے۔ باطل، غرور کا مطلب باطل ہوتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے کہیں بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ جی محیصا معدلہ، کوئی پھرنے کی جگہ، چھٹکارے کی جگہ، وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ جہنم میں نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا حال بیان کیا ہے، یعنی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ مجھے دل سے مانتے ہیں، میری تابعداری کرتے ہیں، میرے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ان سے باز رہتے ہیں، میں انہیں اپنی نعمتیں دوں گا، انہیں جنت میں لے جاؤں گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا، ای وعدہم اللہ ذالک وحقہ حقا، یعنی اللہ نے ان سے اس کا وعدہ کیا ہے اور وہ حق، سچا پکا وعدہ ہے۔ وحقہ حقا، اور سچا وعدہ کیا ہے ان سے۔ یہ صاحب جلالین نے جو محذوف عبارت نکالی ہے وعدہم اللہ ذالک، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو وعد اللہ، وعد اللہ، یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے۔ تو مطلب کیا عبارت بنے گی؟ وعدہم وعد اللہ، ٹھیک ہے، اللہ نے ان سے پکا وعدہ کیا ہے، اور حقاً اس کی تاکید ہے، اور حقاً خود بھی مفعول مطلق ہے۔ وحقہ حقاً، کہ اللہ نے ان سے سچا وعدہ کیا ہے، تو حقاً خود مفعول مطلق ہے فعل محذوف حقہ کے لیے۔ ومن ای لا احد، اشارہ ہے کہ من استفہامیہ بمعنی نفی کے ہیں، یعنی کوئی نہیں ہے۔ تو استفہام کے طور پہ پوچھ لیا کہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچی بات کرتا ہے، مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے سچی بات کہے۔ من اللہ قیلا ای قولا،
تو قیلن کی تفسیر صاحب جلالین نے جو قولن سے کی ہے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ قیلن مصدر ہے، جیسے قال یقول قولن سے قولن مصدر بنتا ہے، اسی طرح قیلن بھی ایک مصدر آتا ہے، تو یہ مصدر کے معنی میں ہے۔ جا کے ترجمہ دیکھیے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اس کی سزا پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا نصیرا، ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ جی اس آیت کا شان نزول صاحب جلالین نے خود بیان کیا ہے، فرمایا ونزل لما افتخر المسلمون واہل الکتاب، یہ آیت اب نازل ہوئی جب مسلمانوں نے اور اہل کتاب نے آپس میں تفاخر کیا، فخر بیان کیا۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ اہل کتاب نے کہا کہ ہمارا نبی تو تمہارے نبی سے پہلے آیا، مسلمانوں سے انہوں نے کہا تو ہم تو برحق ہیں، ہم تو پھر حق پر ہوئے اور ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہماری اتباع کی جائے۔ اور مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے زیادہ اولا ہے، کیونکہ ہمارا نبی تو خاتم النبیین ہے اور ان کے پاس جو کتاب ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ تمام پہلی کتابوں کے اوپر ناسخ اور اس کی اتباع کی جائے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس بامانیکم، لیس الامر منوطا، کہ معاملہ موقوف نہیں ہے، لیس الامر، معاملہ امر یعنی ثواب اور جزا کا جو معاملہ ہے، منوطا موقوف نہیں ہے، بامانیکم تمہاری آرزوؤں کے اوپر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کے آرزوؤں پر، بل بالعمل الصالح، بلکہ سارا کا سارا معاملہ تو عمل صالح کے اوپر موقوف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لیس الامر منوطا، یعنی معاملہ یعنی کہ ثواب اور اللہ کے جو قرب کا معاملہ ہے، یہ جو تم آپس میں باتیں کر رہے ہو، یہ جو معاملہ ہے یہ کسی کی بھی آرزو اور گمان اور خیال پر مبنی نہیں ہے۔ تو فرمایا بامانیکم، نہ تمہارے آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کے آرزو پر۔ اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ مراد ہے۔ تو بلکہ فرمایا کہ بل بالعمل الصالح، اس کا سارا دار و مدار تو عمل صالح کے اوپر ہے۔ جی امانی یہاں پر دو جگہ پر آیا، تو امانی جو ہے یہ امنیتن کی جمع ہے اور تمنا سے ماخوذ ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی اپنے دل میں جو آرزو باندھتا ہے، امید کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز حاصل ہوگی۔ مثلا آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور خیال باندھتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے اتنا ثواب ملے گا، یعنی میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے اتنا ثواب ملے گا، اور اس خیال پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، بغیر کسی دلیل کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثلا ہم بدعت کو لے لیں، اس کو امنیہ کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امانی سے ارشاد فرمایا۔ تو پھر اصول بتا دیے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی کوئی برا عمل کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اما فی الآخرۃ، یا تو آخرت میں، اور فی الدنیا، یا دنیا میں، بالبلاء والمحن، صورت کیا ہوگی دنیا میں کہ مصیبت آئے گی اس پر، والمحن، اور امتحان آئیں گے، کما ورد فی الحدیث، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جی حدیث شریف میں کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی من یعمل سوءا یجز بہ، فرماتے ہم تو رونے لگے، ہم بہت غمگین ہو گئے۔ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو کوئی بھی اس آیت نے تو ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا، اس آیت یہ تو پھر ہم جو بھی برا عمل کریں گے اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا آخرت میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابشروا فانه لا يصيب احد منكم مصیبۃ فی الدنیا الا جعلها اللہ له کفارۃ، فرمایا کہ سن لو، خوشخبری سن لو کہ تم میں سے جس کو بھی دنیا میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی، فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں سوئی بھی چبھ جائے، تمہیں ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے کسی کے پاؤں کے نیچے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا اسے کوئی اپنا یار و مددگار نہیں ملے گا۔ جی من دون اللہ اے غیرہ، اللہ کے سوا، ولیًا یحفظہ، ایسا ولی کہتے ہیں ایسے دوست کو جو حفاظت کرے، ایسا کوئی دوست نہیں ہوگا جو اس کی حفاظت کرے گے۔ یہاں پر ولا ہے، لا نہیں لکھا گیا، اس سے معنی بہت غلط ہو جاتا ہے، تو
تو یہ خطاطی کی غلطی ہے. نصیرا اور نہ کوئی مددگار ہوگا یمنعہ منہ جو اس کو عذاب سے روک سکے. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن. ترجمہ دیکھیے، اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک يدخلون الجنۃ تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا اور کھجور کی گٹلی کی شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا. جی، بدعمالیوں کی سزا کو ذکر کرنے کے بعد اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی جزا بتا رہے ہیں کہ بدی کی سزا تو دنیا میں بھی ہو جاتی ہے یا آخرت میں، تو بندے کے حق میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ اس کی برائیوں کی سزا اس کو دنیا میں ہی مل جائے. البتہ جو اعمال صالحہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے احسان و کرم کے ساتھ اور اپنے فضل اور رحم کے ساتھ اس کو قبول فرمائے اور آخرت میں اس کا بدلہ دے. تو فرمائے گا من یعمل شیئا اور جو کوئی بھی کچھ تھوڑا بہت عمل کر لے من الصالحات نیک اعمال میں سے، شیئا کہہ کے اشارہ کر دیا صاحب جلالین نے کہ من الصالحات میں جو من جار حرف جار کا ہے یہ تبعیض کے لیے ہے کہ جو کوئی بھی تھوڑا سا عمل کر لے نیک صالحات نیک اعمال میں سے. تو ظاہر ہے نیک اعمال سارے تو انسان نہیں لا سکتا، سارے تو نہیں کر سکتا، کچھ ہی کرے گا. من ذکر او انثی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن شرط کیا رکھی؟ وہ مؤمن وہ مومن ہو. فاولئک يدخلون بالبناء للمفعول، جی یدخلون بھی ہے فعل مجہول کہ ان کو داخل کیا جائے گا. والفاعل والبناء للفاعل يدخلون بھی ہے جیسے کہ ہم قرات میں پڑھتے ہیں الجنت جنت میں. ولا یظلمون نقیرا اور کھجور کی گٹلی کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. نقیرن کی تفسیر صاحب جلالین نے کیا قدرہ نقرۃ النوات کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر. کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نقیر. ایسے نقیر نقر کے معنی کھودنے کے ہیں. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ترجمہ دیکھیے، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا؟ ومن احسن دینا اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا؟ ممن اسلم وجهه لله جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا. وہ محسن اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا تھا. واتبع ملت ابراہیم حنیفا اور جس نے سچے سیدھے ابراہیم کی دین کی پیروی کی ہو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. پہلی چیز یہ کہ وہ عمل جو اچھا ہو اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، وہ محسن سے اس کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا عمل یہ کہ وہ سنت کے عین مطابق ہو، جو شریعت ہو اس کے عین مطابق ہو، اس کی اتباع کر رہا ہو، خود سے گڑھ کر کچھ نہ کر رہا ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ میں اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اعلیٰ درجہ دیا تھا اور مخلص تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا تھا. تو خلیل اللہ تھے، وہ شخص تھے جس نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا. تو خلیل اللہ ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ قربت ہے، اور یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل تھا. ومن ایلا احدا اشارہ ہے کہ یہ استفہام بمعنی نفی کے ہیں، یعنی اس دین سے اچھا دین کیا ہے، کیا مطلب؟ اس دین سے اچھا دین کوئی نہیں ہے. ممن اسلم وجہہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا. ای انقاد واخلص عملہ، یہ اسلم وجہہ کی اسلام کی اور اسلم وجہہ کی کا محسن معنی بتایا صاحب جلالین نے کہ انقاد اطاعت کی، واخلص عملہ اور اپنا عمل خالص عمل کیا، عمل میں اخلاص اختیار کیا. تو دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے خود کو جھکا دیا، اور دوسرا ہے کہ جو عمل کیا اس میں اخلاص بھی تھا. اصل ما وجہہ میں جو وجہ ہے، وجہ کے معنی چہرے کے ہوتے ہیں،
یہاں پر وجہ بول کر ذات مراد دیا ہے، کیونکہ وجہ جو ہے یہ انسان کی ذات میں سب سے شرافت والی جگہ ہے. یہاں پر اصلا وجہ ہو اپنا چہرہ پہ لے کے، مطلب خود پورا کا پورا اللہ کے سامنے ہو گیا، جھک گیا خود کو. اللہ کے لیے وہ محسن اور رسال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو. کیا مطلب؟ موحد، توحید کا پیروکار ہو. محسن کا مطلب ہے واتبع ملت ابراہیم، اور اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. الموافقۃ للملت الاسلام، وہ ملت جو کہ ملت اسلام کی بھی موافق تھی. حنیفاً، حال، ترکیب بتائے کہ حنیفاً حال ہے. ای مائلا عن الادیان، حنیفاً کا معنی کہ تمام کے تمام دینوں سے مائل ہو کر الی الدین القیم، ایک سیدھے دین کی طرف مائل ہونے والے تھے. حنیفاً کا معنی ہے پہلے بھی گزر چکا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا تھا. خلیل خلل سے ہے، خلت یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت تھی اس میں کوئی خلل نہیں تھا. تو جو خاص دوست ہوتا ہے ان کی دونوں دوستوں کے آپس میں بھی کوئی خلل نہیں ہوتا. یہ صفیاً، پاک صاف تھے، خالص المحبت لہو، اور ان کی محبت خالص تھی بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے. جی، ملکن و خلقن و عبیدن، ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، خلقت یعنی پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، و عبیدن، اور سب جو کچھ ہے وہ بندے بھی اسی کے ہیں، عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا عِلْمًا وَقُدْرَةً، احاطہ کیسے کیے ہوئے ہیں کہ علم میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور قدرت میں بھی ہے کہ جانتے بھی ہیں اور قادر بھی ہیں اس پر. اَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ، کیا مطلب؟ کان اللہ، کان استمرار کے لیے آیا ہے، اشارہ ہے اس طرف کہ کانا یہاں پر استمرار کے لیے ہے کہ یہ جو صفت ہے احاطے والی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے متصف ہے. جیسے اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ امانی، لیس بامانیکم میں امانی جو آیا ہوا ہے اس کی لغوی تحقیق آپ نے پڑھی ہے، اس کا جواب، اس کی لغوی تحقیق آپ نے جواب میں کمنٹس باکس میں لکھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.